لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله شاكرا عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے جو ساری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا غوث العظم غریب نواز داتا دستگیر علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے احکم الحاکمین ہے مالک یوم الدین ہے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین شفیع للمذنبین امیر شریعت پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین محدثین کرام اولیاء الرحمن عباد الرحمن علماء حق پر اللہ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہو جنہوں نے ہر دور میں قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی
دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مالک کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہی قدر فرمانے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ مرغ کو گالی مت دو، مرغے کو برا بھلا مت کہو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، کیونکہ یہ تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ پاک کی ایک صفت شاکر اور شکور کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ بے شک اللہ پاک معاف فرمانے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، اللہ انتہائی رؤوف الرحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کے عمل کی قیمت لگاتے ہیں، کئی سو گنا زیادہ لگاتے ہیں، اعمال صالحہ کا صلہ عطا فرماتے ہیں، بہترین زندگی گزارنے کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ ایسا قدردان اور مہربان رب ہے، دنیا میں کوئی کسی کی گاڑی کی قیمت لگائے، مکان کی، دکان کی قیمت لگائے، دوسرے کسی بندے سے کوئی 5 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی 50,000 ہی زیادہ لگا دے، انسان بڑا خوش ہوتا ہے، یار اس نے بڑی میری قدر کی ہے، صحیح قیمت لگائی ہے۔ اس نے صحیح قدر نہیں کی تو جس کے عمل کی قیمت اللہ تبارک و تعالی لگائے، پھر صلہ بھی عطا فرمائے، بدلہ بھی عطا فرمائے، اس بندے کی قسمت کا کیا کہنا، اور اس رحیم اور کریم اور شفیق رب کی مہربانیوں کا کیا کہنا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں قرآن و سنت میں جو تعلیمات ہیں وہ آپ نے بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ ایک آدمی مشرک ہے، دوسرا موحد ہے، ایک مومن ہے، دوسرا کافر ہے، ایک پکا نمازی ہے، ایک پکا بے نمازی ہے۔ حشر کے میدان میں
دونوں ایک ہی صف میں کھڑے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی شاکر اور شکور صفت کے منافی ہے۔ اللہ قدردان ہے نیکوکاروں کا، اطاعت گزاروں کا، متقی اور پرہیزگاروں کا، رب رسول کے فرما برداروں کا۔ اللہ کتنا رحیم اور مہربان ہے۔ صحیح الترغیب میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سلیم بن عامر یا سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما، دور دراز کے ایک دیہات سے آنے والا نبی علیہ السلام کا پروانہ سادہ طبیعت کا حاضر ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جنت کے بڑے بڑے پھلوں کا تذکرہ میں نے سنا ہے، لیکن اس جنت میں ایک ایسا پھل بھی ہے جو تکلیف دہ ہے، ضرر رساں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال میں اتنی پیاری خوبصورت جنت میں یہ پھل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سا پھل، کس پھل کی بات کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیری کے درخت کی بات کر رہا ہوں، وہاں بیر بھی ہوں گے، کانٹے بھی ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، جنت میں بیر ہوں گے، بیری ہوگی۔ کیا قرآن میں آپ کی نظر سے یہ بات نہیں گزری، فی سدر مخضود، بیر ہوں گے بڑے بڑے خوبصورت اور کانٹوں کے بغیر ہوں گے؟ اور نبی علیہ السلام نے اپنے اس پروانے سے فرمایا کہ ہر جو کانٹا ہے اس کانٹے پہ اللہ تبارک و تعالی نے بیر لگا دینے ہیں، بیر۔ اور بیر بھی ہمارے علاقوں والے نہیں ہوں گے، بڑے بڑے بیر، مٹکوں جتنے بیر ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اس کو کھولا جائے گا کھانے کے لیے، اس کے دو حصے کیے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں 72 قسم کے ذائقے موجود ہوں گے، اور ہر ذائقہ پہلے والے ذائقے سے مختلف ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ نے اہل ایمان کے لیے ایسی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، انعام اور اکرام کا۔ مال کے کائنات نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ انتہائی قدردان ہے۔ ہم زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، تعدی کرنے والے، حد سے گزرنے والے، دن رات رب کی بغاوتیں کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، نعمتیں کھا کے اکڑنے والے، شکر ادا نہ کرنے والے، شرک اور بدعات میں ملوث رہنے والے، اللہ انتہائی قدردان ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا مجھے ملے گا کیا تمہاری پٹائی کر کے، تمہیں عذاب دے کے مجھے ملے گا کیا؟ میں تو اہل ایمان کا انتہائی قدردان ہوں۔ اور رب نے قرآن مقدس میں کتنا بہترین اعلان فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے
میرے بندوں کو، ایم پی اے کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، ایم این اے کہتا ہے میرے بندے، وڈیرے اور جاگیردار کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں۔ بندے کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ مجھے فلاں نے ایسا کہا ہے، فلاں نے ایسا کہا، ساری کائنات کا رب فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ اس جملے میں اللہ نے کتنی شفقت اور پیار کا اظہار فرمایا، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو ارشاد فرما دیجئے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، پاپ کما بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، مایوس نہ ہوں، توبہ کریں، میں توبہ قبول کروں گا، میں توبہ قبول کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، یہ چند مثالیں غور فرمائیں کہ اللہ کتنا بڑا قدردان اور مہربان ہے۔ مرغ ایک پرندہ ہے، پرندہ سحری کے وقت بولنا اس کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا۔ فائدہ یہ ہوتا ہے تہجد گزاروں کو، پکے سچے نمازیوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو ہی مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو تہجد کی توفیق بھی اللہ وہ عطا فرما دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مرغ ہے، مرغ میرے شاکر اور شکور رب نے، میرے غافر اور غفور رب نے نبی علیہ السلام سے اعلان فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے امت تک یہ پیغام پہنچایا، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ فرمایا مرغے کو برا بھلا نہیں کہنا، مرغے کو گالی مت دینا، کیوں؟ یہ بندے کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، اٹھاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو اللہ مرغ کی اتنی قدردانی فرمائے، اس کے اس ایک فعل پہ اللہ فرمائے کہ مرغے کو گالیاں نہیں دینی، تو جو مؤذن 5 وقت منادی کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ خود لگائیں اللہ کے ہاں اس کی قدردانی کتنی ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اور اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جنتی جب جنت میں جائیں گے یہ دعا پڑھیں گے، یہ بھی پڑھا کریں کبھی کبھی، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ یہ جنتی جنت میں پڑھیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اذھب جو لے گیا، عنا الحزن تکلیف، دکھ، پریشانیاں، جنت میں آئے ہر شے بھول گئی، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، غم پریشانیاں آزمائشیں دور ہو گئی۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور انتہائی قدردان بھی ہے۔ پھاٹک بند ہو گئے، آپ پھنسے ہوئے ہیں، گرمی ہے، جیسے ہی پھاٹک کھلے پریشانی والا ماحول ہوتا ہے، سودا سلف لینے جاتے ہیں، بازار میں رش ہے، گاڑیاں آگے ہیں، راستہ گزرنے کا نہیں، موٹر سائیکل نکالنے کا نہیں، جیسے ہی نکلے یہ نہیں کہ ہارن پہ ہارن بجا کے ساتھ والے کو بتا کے بھی میں گیا تو جگہ نہیں دے رہا تھا، میں اس طرح میں نکل گیا، نہیں، اس وقت بھی یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ جنت میں پڑھنے کا ضرور موقع عطا فرمائے گا۔ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں یہ یاد کریں، یہ پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اللہ قدردان ہے، اور کس طرح کی قدردانی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ المصنف میں امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کی کتاب ہے المصنف، اس میں وہ یہ روایت لائے ہیں، ماں جی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا،
جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، بارش برسانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی، فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو ذاتی مسئلہ تو میرا ہے نہیں، رب کی توحید کے لیے گیا ہوں تو رب ہی مجھے اسی میں سے نکالے گا، رب مدد فرمائے گا، وہی میرا مولا ہے، وہی میرا دوست ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی میرا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آگ کے اندر پھینک دیا گیا، مینڈک جو ٹرٹراتا ہے، مینڈک، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک چھپکلی ہے، اب چھپکلی پھونکے مار رہی ہے کہ آگ اور بھڑکے اور بھڑکے، اب اس کے آگ بھڑکانے سے کتنی آگ بھڑکے گی؟ دشمنی تھی، دشمنی پیغمبر سے، توحید کے ساتھ دشمنی، سنت کے ساتھ دشمنی، رسول نبی اور پیغمبر کے ساتھ دشمنی۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا چھپکلی کو جو ایک ہی ضرب میں، پہلی ضرب میں مارے، اللہ اسے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 100 نیکیاں پہلی ضرب میں، جوتے کے ساتھ، چپل کے ساتھ ایک ہی ضرب میں مار دیا جائے، اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مارنے کا حکم دیا، یہ پیغمبر کی گستاخ اور پیغمبر کی دشمن تھی۔ فرمایا جو دوسری دفعہ دو ضربوں سے مارے، پھر اس سے کم، 100 سے کم، 3 ضرب میں مارے، پھر اس سے بھی کم، اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، نیکیاں ملیں گی۔ مینڈک آیا، مینڈک، اب مینڈک نے پھونکے مارنا شروع کر دی۔ یہ دیکھیں اللہ قدردان کتنا ہے، یہ حیوانوں کے بارے میں اللہ قدردان ہے، انسانوں کے بارے میں اللہ کتنا قدردان۔ مینڈک نے پھونکے مارنا شروع کر دی۔ اب مینڈک، اس نے پھونک ماری کہ آگ کو جاؤں گا، آگ کی لپٹیں تو آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے ایک محبت کا اظہار کیا کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی اور رسول ہے، توحید بیان کرنے کی پاداش میں مشرکوں نے، کافروں نے اسے آگ کے اندر پھینک دیا۔ اب وہ بجھا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے شاکر اور شکور رب نے، میرے غافر اور غفور رب نے اس کی اتنی حقیر سی کوشش، اس نے کوشش کی ہے یاری نبھانے کی، دوستی نبھانے کی، حقیر سی کوشش کی ہے، اس کی اتنی قیمت لگائی اللہ نے، اس کی ایسی قدر دانی فرمائی، ایسی عزت افزائی فرمائی، اللہ نے قیامت تک مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ چھپکلی کو قتل کرو، مارو، اور مینڈک کو مارنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہد کی ٹینشن دیکھیں آپ، قصہ پڑھیے قرآن مقدس میں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حاضری لگائی، ہد غیب ہے، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، بتا کے گیا نہیں، حاضری لگوا کے گیا نہیں، غیب ہے، سزا ملے گی، دلیل نہ لے کے آیا، سزا ملے گی، اس کے پروں کو نوچ دیا جائے گا، اس کی گردن کو مروڑ دیا جائے گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، شدید سزا دوں گا۔ اب ہد اڑتا اڑتا ملکہ بلقیس کے ملک سبا میں گیا، وہاں ایک روشن دان میں بیٹھ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی، جن مسخر کر دیے تھے، جن، اللہ والوں کو اللہ بڑا قدردان ہے، اپنے ولیوں کا، اپنے نبیوں کا، اپنے صالحین کا، اپنے فرما بردار بندوں کا اللہ انتہائی قدردان ہے۔ جن بھی مسخر ہیں، ہوا بھی مسخر ہے، پرندے بھی مسخر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی پرندوں کی فوج کا یہ اہم فرد ہے ہد۔ اس کی چونچ لمبی ہے، ساتھ رکھتے تھے،
اور یہ اندازہ لگا لیتا تھا اللہ نے اس کی فطرت میں ایسی ٹیکنالوجی وہ فٹ کر رکھی تھی، یہ مارتا چونچ اور اسے پتہ چل جاتا کہ یہاں پانی ہے، وہیں سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ پڑاؤ کرو، اسی جگہ پہ ٹھہر جاؤ۔ روشن دان میں بیٹھا ہے، حیران اور پریشان ہے، آگ کو سجدہ کر رہے ہیں، عورت تخت پہ بیٹھی ہے، مرد نیچے بیٹھے، عورت کرسی پہ بیٹھی، اقتدار پہ، سربراہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ ہو رہا ہے۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں اڑا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آنے پہ کہ کہاں تھے؟ کہا میں ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، جو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ یہ دیکھیں توحید کی غیرت۔ کہا میں ایسی قوم کو دیکھ کے آیا، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ۔ اے اللہ کے پیغمبر، میں ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بندوں کو سجدہ کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اچھا ہد تم یہ بتاؤ تو سجدہ کس کو کرنا ہے؟ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ پھر ہد نے وہ نقشہ کھینچا قرآن مقدس میں، اللہ کے پیغمبر سجدہ تو صرف اور صرف عرش والے رب کو کرنا چاہیے، سجدے کے لائق تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سجدے کر رہے۔ اب یہ توحید کی غیرت دیکھیں، توحید کی غیرت، یہ بھی اللہ قسمت والوں کو عطا فرماتا ہے۔ قسمت والوں جو رب کی توحید کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے، اللہ نے اس کے چرچے آسمانوں میں بیان فرمائے، نبی علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب قرآن مقدس میں بیان فرمائے، توحید کی غیرت، توحید کی۔ اور آج توحید کا نام شرک رکھ دیا، شرک کا توحید رکھ دیا۔ آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی کل سن رہا تھا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، طرح طرح کی کرامتیں اور خود ساختہ واقعات، بزرگوں کے، ولیوں کی کرامت برحق ہے، ان کی شان، ان کا مقام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا دشمن ہے۔ ہو ولی ولا نہ ہو، ولی ہو رب رسول کا فرما بردار، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا میرے ولی وہ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں، ایماندار بھی ہیں، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، میرے ساتھ بغاوت نہیں کرتے۔ یہاں تو مہینہ کوئی نہاتا نہیں، وہ بھی ولی ہے۔ ارد گرد کتے رکھے ہوئے ہیں، بلیاں رکھی ہوئی ہیں، ننگا برہنہ پھر رہے، عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں۔ جو اللہ کے ایک در کو چھوڑ کے ایسے بدماشوں کے دروازوں پہ جائے، اللہ اسی طرح عزت نیلام کرواتا ہے اس کی۔ اللہ در در کی خاک چھنواتا ہے، اللہ جیب بھی خالی پھر کرواتا ہے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جو اللہ کے در کو چھوڑے اللہ پھر انہیں اس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ جو 11ویں اور 12ویں نہ دے، بھینس کے تھنوں سے دودھ کی بجائے جی خون آئے گا۔ سفر کا مہینہ ہے، نوست کا مہینہ ہے، کاروبار نہیں کرنا، تیرا تیزی، پہلے بڑے دن خطرناک ہیں، منحوس ہے، نعوذ باللہ، شادی نہیں کرنی، کوئی نئی چیز کا افتتاح نہیں کرنا۔ جیسے ہی آخری ہفتہ آئے گا حلوے تقسیم ہوں گے، دیکھے پکے۔ کیوں؟ جی نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی تھی، وہ بدبختوں آخری ہفتے میں تو نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، اور اسی بیماری میں آپ اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عظمت بیان فرمائی توحید کی بھی،
اللہ نے بھی بڑی توحید کی اہمیت فضیلت بیان فرمائی. ایک عورت کا ایک بیٹا تھا اکلوتا، وہ ملک الموت لے گیا، روحوں والی گتھلی لے کے جا رہا تھا. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک، اب غوث کسے کہتے ہیں؟ فریاد سننے والا، اور غوث اعظم سب سے زیادہ فریاد سننے والا. یہ رب کی شان کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ بے ادبی ہے یا نہیں؟ گستاخی ہے یا نہیں؟ یہ تو اللہ کا حوصلہ ہے، اللہ کی قسم ہے کہ ہماری شکلیں برباد نہیں ہو رہی، زمین پھٹ نہیں رہی، اللہ ہمیں غرق نہیں کر رہا. نہیں تو اللہ نے تو شکوہ کیا ہے قرآن میں، وما قدر اللہ حق قدر ہی. وہ بدبختو، ظالمو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب ہے کیا چیز؟ تمہارا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ جو ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھتا ہے وہ تمہارا مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے. یہ تو ہی سمجھیے. پھر روتے ہیں مہنگائی بڑی ہے جی، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. اور کیا ہو؟ رب سے بغاوتیں کرتے ہو اور ریلیف مانگنے کی باتیں کرتے ہو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اب کون تھے؟ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، پڑھی ہے ادھر ہمارے پاس. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے، ہاتھ سینے پہ باندھنے والے، رفع الیدین کرنے والے، پاؤں سے پاؤں ملانے والے، امام کے پیچھے اونچی آمین کہنے والے. یہ کوئی نہیں مانتا. میٹھی میٹھی کھیر ہر کسی کو پسند ہے، وہ بڑا پیار اور محبت، بات نہیں ماننی. باقی یہ کون ان کی بزرگی کا انکار کرتا ہے؟ عقیدہ بھی مانو، ان کا راستہ بھی مانو، ان کا منہج بھی مانو. وہ جو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دی مائی نے، ملک الموت سے کہا کہ دو اس کی روح واپس کرو، جو بچہ فوت ہوا ہے باقی لے جاؤ. ملک الموت نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو رب کا حکم ہے، میں نے واپس نہیں کرنی. پیر صاحب نے ایسے چھلانگ لگائی. اب یہ پیر کی شان بیان ہو رہی ہے معاذ اللہ. پیر صاحب نے ایسے ہی گئے اسی کے پیچھے. ملک الموت سے وہ یہ کوئی عام جو کچی پکی روٹی پڑھنے والے ہیں وہ بیان نہیں کرتے. یقین فرمائے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، بڑے بڑے فن خان قسم کے عالم وہ بیان کرتے، اور بیان کرتے شرم بھی نہیں آتی کہ ہم بیان کیا کر رہے ہیں. یہ توحید ہے رب کی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گئے، انہوں نے ساری وہ جو گتھلی تھی، وہ جو تھیلا تھا، وہ پکڑ کے سارا اس طرح فضا میں بکھیر دیا. اس دن جتنے فوت ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے. یہ رب کی شان ہے. بدبختو، ظالمو، رب تو پھر عضو معطل ہے نعوذ باللہ، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. ہمارے تو علاقے کا وہ کونسلر ہو اس کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے، تم نے رب کی اہمیت کیا جانی ہے؟ آگے بیٹھنے والے بے ہوش کلاس، سبحان اللہ، اور نعرے پہ نعرہ، سبحان اللہ. ایمان بھی برباد، جیب بھی خالی کر کے وہ گئے. یہ ملتان ہے، شمس تبریز، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جی. ان کا گوشت کھانے کو دل کرتا تھا. اب اندازہ لگائیں، لوگوں کو قرآن سناؤ، لوگوں کو حدیث سناؤ، کچھ صحابہ کے اہل بیت کے واقعات سناؤ، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کا کردار بتلاؤ لوگوں کو، قصے کہانیاں. کسی نے ان کو جی وہ بوٹی بھوننے کے لیے آگ نہیں دی، جلال آ گیا. پیر صاحب کو جلال آ گیا. انہوں نے سورج کو اس طرح اشارہ کیا اور سورج بالکل 1 فٹ پہ آ گیا. انہوں نے بوٹی کو بھونا، بوٹی بھن گئی، اور وہ سورج کو کہا جا واپس چلا جا. ملتان سارے کا سارا سلامت رہا. سورج نے کچھ نہیں کہا، بس بوٹی کو کچھ کہا، بھون دیا اور واپس چلے گئے. یہ شان بیان ہو رہی. رب کی کتنی گستاخی ہے. وما قدر اللہ حق قدر ہی. اللہ فرماتے ہیں وما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جب بھی وار کرتے ہو میری عزت پہ کرتے ہو، جب بھی کھیلتے ہو
میرے وقار سے کھیلتے ہو. یہ کون شکوہ کر رہا ہے؟ یہ رب العالمین شکوہ فرما رہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اللہ نے چٹھی نازل فرمائی، ہدہد کیا کہتا ہے؟ میں نے ایسی قوم کو اتنی غیرت ہدہد نے بیان کی. چھوٹی سی سری ہوتی ہے، اتنی ہدہد کی. مولویوں کو اتنے بڑے سر ہیں، مٹکے جتنے. سمجھ نہیں آئی تو ہدہد کو سمجھ آ گئی. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ. اللہ کے پیغمبر میں نے دیکھا ہے وہ غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. اللہ کو ہدہد کا اتنا یہ وفا کا اور توحید کا احساس اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن میں ہدہد کی ساری تقریر نقل فرما دی. اللہ اتنا قدردان ہے. اصحاب کہف کا کتا لے لیجئے، اللہ کے ولی، غار میں پناہ لے لی. بادشاہ ظالم ہے، تبلیغ کی اجازت نہیں، توحید بیان کرنے کی اجازت نہیں. اب کتا وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے، سورۃ الکہف میں سارا یہ تذکرہ موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اللہ فرماتا ہے کہ کتے نے دونوں بازو پھیلائے اور غار کے سامنے بیٹھ گیا. جرت نہیں تھی اتنے خوفناک کتے کو دیکھ کے کسی کے گمان میں بھی یہ ہوتا کہ اندر اللہ کے ولی ہمارے مجرم موجود ہیں. غار کے دھانے پہ آتے، کتے کو دیکھتے، واپس چلے جاتے. عقل میں بات ہی نہیں آتی کہ یہاں کیسے وہ ہوں گے، یہاں یہ بیٹھے ہیں، اندر پتہ نہیں کون ہے. اللہ نے کتے کی پہرے داری کا اور کتے کی وفاداری کا سورۃ الکہف میں تذکرہ بیان فرمایا. اب یہ کتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو، تصویریں ہوں، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب بندہ یہ نہ کہے کہ سارے اپنے مرحومین کی تصویریں اٹھا لے، 5-7 کتے گھر میں باندھ لے، جی فرشتہ نہیں آئے گا، موت والا آئے گا، رحمت والے نہیں آئیں گے. اس کی تو ڈیوٹی ہے، وہ تو وقت جب آنا ہے. اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. فرمایا جس گھر میں کتے ہیں، تصویریں ہیں، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں. پھر گھروں میں دنگا ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، نحوست ہے، خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی. تصویروں کو مٹا دیجئے، تصویروں کو جلا دیجئے. کوئی خیر نہیں، کوئی رحمت نہیں، کوئی برکت نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا اور اللہ نے کتے کی پہرے داری کا تذکرہ قرآن میں بیان فرمایا. اللہ اتنا قدردان ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم اور شفیق ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں، یا مشہور ہو گیا ہے کہ جنت میں یہ کتا بھی جائے گا. اب جنت میں کتوں کا کام کیا ہے؟ لازمی تو نہیں بھی اللہ نے اس کی جو مدح بیان کی ہے اس سلسلے میں. اب بندہ من مانی تشریح کرے جی وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ جنت میں انسان ہوں گے، مسلمان مومن ہوں گے. بعض کہتے ہیں جی وہ انسان کی شکل میں ہوگا، جو پچھلے انسان ہے، جو وقت ہم گزارے اس شکل میں ہوگا. پتہ نہیں مولوی صاحب نے بیان کیا کس کی شکل میں ہوگا. کوئی کسی کی شکل میں نہیں ہوگا. جنت میں کتوں کا کام ہی کوئی نہیں. انسان مومن مسلمان موحد رب رسول کے فرما بردار جائیں گے. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اس کتے کی پہرے داری کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. اب انسان کی محنت، اب انسان کی جد جانوروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اتنا مہربان، اتنا قدردان. جو مرغے کی اذان، مینڈکوں کی پھونک، ہدہد کی ذہنی فکر اور کتے کی پہرے داری پر اتنی قیمت لگائے، وہ انسان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نمازیں، تہجد، اشراق، نفلی روزے، کیا اللہ ان کی کوئی قیمت نہیں لگائے گا؟ اللہ ان کی قدردانی نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اللہ تبارک و تعالی وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ فرماتے ہیں تم کوشش کرو، اس میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو. فرمایا میں تمہارے اس کوشش کی قدردانی کروں گا. ایک زانیہ عورت ہے یا ایک ظالم مرد ہے، روایات میں موجود، کتے کو پانی پلایا، کتے کو پانی. گرمی میں
خود پانی پی کے کنویں سے نکلا، کتا دیکھا ہانپ رہا ہے، اپنا دوپٹہ یا اپنا موزہ چمڑے والا پانی میں پھینکا، پانی پلایا کتے کو۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اس لیے اپنی نمازوں پہ، روزوں پہ، نفلوں پہ اترانا نہیں چاہیے جی میں بڑا نمازی، نیک، متقی، پرہیزگار ہوں۔ جب ہم اپنے آپ کو جنتی سیڑھی پہ رکھ کے نیچے دیکھیں گے پھر سارے جنمی نظر آئیں گے۔ خود احتسابی، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اپنے اعمال کا جواب دیں، ہم نے ہونا ہے۔ اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ 100 بندوں کے قاتل کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ راستے میں کوئی کیل کانٹا، پتھر، خار دار جھاڑی تھی، ایک بندے نے ایسے اٹھا دی اور نیت کیا تھی یار لوگ آئیں گے پریشان ہوں گے، اللہ کو یہ اتنا عمل پسند آیا، اللہ نے اتنی قدردانی فرمائی، اللہ نے اتنی عزت افزائی فرمائی، اللہ نے ایسے بندے کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ ایسا قدردان فرمایا نیکی کا اگر ارادہ کرو گے تو میں اس کی بھی قیمت لگاؤں گا۔ اگر اس نیکی کا جو ارادہ کیا ہے اگر نیکی کر لو میں 10 گنا عطا کروں گا، میں 70 گنا عطا کروں گا، میں 700 گنا عطا کروں گا۔ اللہ اگر برائی کا ارادہ ہے، فرمایا برائی کا ارادہ اگر ہے فرشتوں اللہ تبارک و تعالی اس پہ پکڑتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، برائی کا دل میں ارادہ ہے، خیال پنپ رہا ہے، اللہ پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اگر ارادہ کر لے اللہ فرشتوں کو کہتا لکھنا نہیں ہے، صبر کرو، صبر، شاید توبہ کر لے۔ جب کافی وقت گزر جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ایک گناہ لکھ لو، ایک گناہ لکھ لو۔ اللہ اتنا مہربان اور اتنا قدردان ہے۔ کہیں فرمایا اتقوا النار ولو کان بشق تمرۃ، فرمایا کھجور کے ایک کھجور لو، اس کے 2 حصے کرو، ایک حصہ، ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں دے دو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ جہنم سے آزادی چاہتے ہو تو ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرو۔ کبھی فرماتا ہے کہ ایک رات ایسی آئے گی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اور قدردانی کی انتہا یہ ہے، وقتاً فوقتاً اللہ پاک پیکجز کا اعلان کرتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے پیکجز ہیں ٹیلی فونوں کے، موبائلوں کے، وہ بڑے یاد۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ پیکج ہے، سال میں یوم عرفہ کا روزہ رکھو اللہ سال کے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھو اللہ گزشتہ سال کے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی ایسا رحیم اور کریم میرے رب جیسا؟ اللہ ہمیں رب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ پڑھ لو، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ کہیں فرمایا قرآن کا 1 حرف پڑھو اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ نمازیں 50 فرض ہوئی تھی، 5 پڑھ لو ثواب میں 50 کا عطا فرماؤں گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، فرمایا اللہ قدردان ہے۔ تم بھی تو اپنے اداؤں پہ غور کرو، تم بھی تو دیکھو کہ تم رب کے ساتھ وفا کر رہے ہو یا دغا کر رہے ہو۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات نازل فرمائے، شریعت اسلامیہ کے جو قواعد و ضوابط بیان فرمائے، اللہ ہمیں ان پہ کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یاد رکھو شکر کرو گے نعمتوں پر میری تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کھا کے اکڑ کے مر جاؤ گے شکر نہیں کرو گے۔ فرمایا یاد رکھو جو نعمتیں دینے پہ قادر ہوں وہ جھٹکے میں واپس لینے پہ بھی قادر ہوں، میرا عذاب انتہائی دردناک، مہنگائی ہے، شک کوئی نہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، آزمائشیں ہیں، کیا ہے ہم بدلیں؟ وہی ملاوٹ ہے، وہی سود خوری ہے، وہی کرپشن ہے، وہی رشوت ہے، وہی بدماشی ہے، وہی فحاشی ہے، وہی عریانی ہے، وہی 2 نمبری ہے، وہی حسد ہے۔ بدلا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بس چاند آسمان سے تارے ٹوٹیں اور ہماری جھولی میں آ جائیں، ہم نہ بدلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اس قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں جس کو خیال نہیں ہے اپنے آپ کی حالت کے بدلنے کا، اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہر معاملے میں 2 نمبری،
حتیٰ کہ ممبر و محراب کے وارث بھی 2 نمبری میں ملوث، مسئلہ پوچھ لے تو صحیح بتاتے نہیں۔ ناپ تول میں کمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے اللہ قحط نازل فرماتا ہے، پھر یہ ظالم اللہ، حکمران اللہ مسلط کر، اس طرف کسی کی توجہ گئی ہے، ہڑتالیں کر دو جی، دکانیں بند کر دو جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ڈاروں سے اللہ کو ڈراتے ہیں ہم، یا اللہ کو ہم مروب کر لیں گے نعوذ باللہ۔ جو اصل بات ہے اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ دکھوں، آزمائشوں، پریشانیوں میں ہمارا رویہ ہونا کیا چاہیے؟ کیا مسجدیں بھر گئی ہیں؟ کیا قرآن کی تلاوت زیادہ ہو گئی؟ کیا کرپشن رک گئی ہے؟ رشوت، چور بازاری، سود خوری روک دیا ہم نے؟ نمازوں پہ ٹائم پہ آتے ہیں، جمعے پہ ٹائم پہ آتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، عشر نکالتے ہیں۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے یہی حالات رہیں گے۔ رب کی طرف یار رجوع کرو، اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے۔ اب بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں تو ہڑتال پورے ملک میں، ہر جماعت وہ کریڈٹ لے رہی ہے۔ اچھی بات ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنا، کریڈٹ لیا جا رہا ہے جی، میں نے کہا، اس نے کہا، فلاں نے کہا، بند ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، عقیدے کو بدلنا ہوگا، نظریوں کو بدلنا ہوگا، غلامانہ ذہن کے بدلنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیں، ہڑتال تھی، بجلی کے بل زیادہ آئے تھے، ساری قوم کا مطالبہ تھا کہ تکلیف نہیں، ریلیف ملنا چاہیے، دکانیں بند، سارا کچھ بند۔ اللہ بھی مطالبہ 5 ٹائم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، رب کے مطالبے پہ کتنے آتے ہیں؟ ہمیں تو یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ مانو جی، بل آدھے کر دو جی، یہ ہو جائے جی۔ وہ رب کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جو پہنا رہا ہے، جو نعمتیں دے رہا ہے، اس کو کون راضی کرے گا؟ دکانیں بند کر دی ہیں، نماز کے لیے دکانیں بند نہیں ہوتی، اپنے فائدے کے لیے دیکھا کیسے دکانیں بند ہیں، بند کروا رہے تھے۔ 5 منٹ کے لیے دکانیں بند نہیں کر سکتے، پورا دن دکانیں بند تھی۔ اگر اس وقت قیامت نہیں آئی تو 5 منٹ بند کرنے میں قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی کئی بیمار ہیں، انہوں نے صحت یابی کی دعا کے لیے آپ سے کہا ہے۔ بھائی افشد خان صاحب، ان کے بھائی ارشد، وہ چھت سے گر پڑے، ان کو چوٹیں آئی ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ہسپتالوں میں ہمارے دوست ہیں، بھائی سیف اللہ صاحب کے مریض ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ صحت یاب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین ویا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔